بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کی ٹائم لائن۔ ولادت اور ابتدائی زندگی 148 ہجری۔ امام علی رضا علیہ السلام نے 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ میں آنکھیں کھولی۔ آپ کے والد گرامی ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون علیہ السلام ہے۔ آپ کے مشہور القاب رضا اور عالم آل محمد ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا علی پیدا ہوا اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا اور اس کے لب ہل رہے تھے، گویا اپنے اللہ سے ہم کلام تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا، اے نجمہ، یہ الہی کرامت آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، انہیں آب فرات پلایا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ ہی نے ان کا لقب رضا رکھا ہے کیونکہ دشمن اور دوست ان سے راضی تھے۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا ان کی گود میں بیٹھے ہیں۔ امام نے فرمایا، جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس کے فرمان سے منہ پھیرے گا وہ کافر ہوگا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر نگرانی تربیت پائی اور تمام علمی اور اخلاقی فضائل میں مقام کمال تک پہنچے۔ آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام مختلف عباسی خلفاء کے دور میں گزارے۔ آپ کی ولادت کے وقت عباسی خلیفہ منصور دوانیقی برسر اقتدار تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی عباسی آیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد اس کا بھائی ہارون تخت نشین ہوا، جس کے بعد اس کے بیٹے مامون اور امین کے درمیان جنگ کے بعد مامون اقتدار تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ سن 158 ہجری دوسرا عباسی خلیفہ منصور دوانیقی ہلاک ہوا اور حکومت اس کے بیٹے مہدی عباسی کے ہاتھ لگی۔ سن 169 ہجری میں مہدی عباسی کے واصل جہنم ہونے کے بعد ہادی عباسی تخت نشین ہوا اور اسی سال حسین ابن علی صاحب فخ نے مدینہ کے اطراف میں قیام کیا، جن کو شہید کر دیا گیا۔ علویوں کی بہت بڑی تعداد کو گرفتار کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ سن 170 ہجری ہارون رشید 170 ہجری میں اپنے بھائی ہادی کی ہلاکت کے بعد 43 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ہادی کی ہلاکت ہارون کی ماں خیزران بنت عطا کی کنیزوں کے ہاتھوں ہوئی اور اسی رات ہی مامون کی ولادت ہوئی۔ مامون کی ماں مراجل نامی کنیز تھی۔ سن 171 ہجری ہارون رشید نے سن 171 ہجری میں بغداد سے علویوں کو شہر بدر کر کے مدینہ بھیج دیا۔ سن 176 ہجری یحییٰ بن عبداللہ حسن مصنع نے دیلم میں عباسی حکومت کے خلاف قیام کیا، لیکن ہارون الرشید نے انہیں زندان میں ڈالنے کے بعد شہید کروا دیا۔ سن 179 ہجری ہارون رشید نے سن 179 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دوسری مرتبہ زندان میں قید کر دیا۔ سن 183 ہجری شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آغاز امامت۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کئی سال مختلف زندانوں میں قید رکھنے کے بعد 55 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کر دیا اور اسی دن امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی عمر اس وقت 35 سال تھی اور ان کی امامت کا سلسلہ 20 سال تک رہا۔ سن 200 ہجری خراسان کا جبری سفر۔ ہارون کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے امین اور مامون میں اختلافات جنگ کی صورت اختیار کر گئے اور جنگ میں امین مارا گیا اور حکومت مامون کے ہاتھ لگ گئی۔ اسی سال مامون نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو ایک خط لکھ کر مدینے سے مرو بلایا۔ امام نے شروع میں انکار کیا کیونکہ وہ مامون کی نیت اور سیاسی مقاصد سے بخوبی واقف تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے 10 شوال سن 200 ہجری میں مدینے سے مرو کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ مامون نے اپنے خاص آدمی رجا بن ابی ضحاک کو اور فضل بن سہل کو حکم دیا کہ امام کو اس راستے سے لائیں جس پر عوام اور شیعوں سے ملاقات کا امکان کم سے کم ہو۔ یہ راستہ کوفہ و بغداد سے دور تھا۔ رجا بن ابی ضحاک امام کی مسلسل نگرانی اور فضل بن سہل سفر کے انتظامات پر مامور تھا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ، کوفہ، قم، نیشاپور اور رے تشیع کے اہم مراکز تھے۔ جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور پہنچے تو وہاں امام کا استقبال کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں علماء، فضلاء اور عوام موجود تھے۔ سن 201 ہجری حدیثہ سلسلۃ الذہب نیشاپور۔
امام علی رضا علیہ السلام سن 201 ہجری قمری کو نیشاپور پہنچے۔ امام کے نیشاپور پہنچنے کی خبر پھیلتے ہی ہزاروں علماء، محدثین اور عوام امام کی سواری کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا، یبن رسول اللہ، کیا ہمارے لیے کوئی حدیث بیان نہیں فرمائیں گے؟ امام نے کجاوے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا، میں نے اپنے والد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد جعفر بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد علی بن الحسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد حسین بن علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے کہا، میں نے اپنے رب عز و جل سے سنا کہ وہ فرماتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور میری پناہ گاہ ہے، پس جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جب امام کی سواری حرکت کرنے لگی تو امام نے بلند آواز میں فرمایا، اس کی کچھ شرطیں ہیں اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ سن 201 ہجری ولی عہدی کی پیشکش۔ جب امام علی رضا علیہ السلام مرو پہنچے تو مامون نے ولی عہدی کی پیشکش کی، جسے امام نے قتل کی دھمکی ملنے تک قبول نہ کیا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ امام نے مامون کے اصرار کے باوجود ولی عہدی قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ فضل بن سہل کہتا ہے، میں نے خلافت کو کبھی اتنا رسوا ہوتے نہیں دیکھا کہ مامون پیشکش کرتا رہا اور امام انکار کرتے رہے، لیکن جب قتل کی دھمکی ملی تو امام کو یہ پیشکش قبول کرنی پڑی، لیکن امام نے یہ پیشکش اپنی شرائط کی بنیاد پر قبول کی۔ ولی عہدی قبول کرنے کی کنڈیشنز: حکومتی امور میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، کوئی حکم نامہ ان کی جانب سے جاری نہیں ہوگا۔ مامون کا خیال تھا شروع میں امام کی طرف سے یہ بات قبول کرنا بھی کافی ہے، بعد میں ان کو مختلف امور میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ امام کی ان شرائط سے مامون کا پلان ناکام ہو گیا۔ سن 201 ہجری سے سن 203 ہجری تک مامون کے دربار میں اہم مناظرے۔ مامون کو جب احساس ہوا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی مقبولیت عوام میں روز بروز بڑھ رہی ہے تو اس نے ان کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو کر مختلف مذاہب، مکاتب فکر کے علماء سے امام کے مناظرے کرا کر امام کے مقام کو کم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ امام کے 7 مناظرے بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ ان مناظروں کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے اس کا لنک دے دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کے ذریعے ایک ایسا اقدام کیا جو سن 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے اب تک اور آئندہ بھی بے مثال رہا۔ امامت شیعہ کا کھلے عام اعلان۔ اب تک اہل بیت علیہ السلام کا پیغام خفیہ اور تقیہ کے تحت رہتا تھا، لیکن اب امام کو خلافت کے منبر سے بولنے کا موقع ملا اور انہوں نے وہ تعلیمات علانیہ بیان کی جن کو 1.5 صدی سے دبا کر رکھا گیا تھا۔ عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ۔ مامون امام کو عوام سے اور عوام کو امام سے دور رکھنا چاہتا تھا، اور مدینے سے مرو تک کے سفر میں بھی کوفہ اور قم جیسے شیعہ مراکز کے راستے سے ہٹا کر لانے کا حکم دیا، مگر امام علیہ السلام نے ہر مقام پر لوگوں سے ملاقات کی۔ شیعہ تحریکوں میں نئی روح۔ امام علیہ السلام نے کبھی شیعہ انقلابیوں کو خاموش رہنے کا مشورہ نہ دیا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ انقلابی جو پہاڑوں اور صحراؤں میں چھپے رہتے تھے اب امام کے سبب باعزت زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ حکومتی کارندے بھی ان کا احترام کرنے لگے۔ سن 203 ہجری شہادت۔ مامون نے امام کو ولی عہد مقرر کیا تھا تاکہ علویوں کی حمایت حاصل کرے، لیکن امام کی مقبولیت بڑھتی گئی اور مامون کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ خلافت کے لیے امام کو اصل حقدار سمجھنے لگے ہیں۔ خراسان، نیشاپور، مرو اور دیگر علاقوں میں لوگ امامت سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، یہاں تک کہ اہل حکومت اور فوجی افسران بھی امام کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ مامون کا امام کو ولی عہد بنانا عباسی خاندان کو سخت ناپسند تھا۔ وہ امام کو خلافت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور مامون پر دباؤ ڈالتے تھے۔ مامون امام کو خلافت کے قریب لا کر ان کی روحانی اور معنوی حیثیت کم کرنا چاہتا تھا، لیکن امام علیہ السلام کی روحانی عظمت اور علمی برتری نے الٹا مامون کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ آخرکار مامون کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ اپنے ہی ہاتھوں اور بغیر کسی واسطے کے امام کو زہر دے کر شہید کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ واقعہ ماہ صفر سن 203 ہجری میں پیش آیا،
یعنی مدینے سے امام کو خراسان لانے کے تقریباً 2 سال بعد اور ولی عہدی کا فرمان جاری ہونے کے 1 سال سے کچھ زائد عرصے بعد مامون نے اپنے ہاتھوں کو اس عظیم اور ناقابل فراموش جرم قتل سے آلودہ کر لیا۔ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو تلوار کے زور پر انگور کھلائے جن میں زہر تھا۔ امام شدید بیمار ہو گئے اور آخرکار طوس میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر 55 سال تھی۔ آپ کو طوس میں دفن کیا گیا جو بعد میں مشہد کے نام سے معروف ہوا، یعنی شہادت کی جگہ۔